مولانا اگلا سوال آیا ہے دلی سے مسٹر شاہ نواز ظفر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, ایز یو سجیسٹ the best formula for universal peace is to have patience and sabr for anything wrong happening around. It means we should avoid to react or retaliate against anything which is wrong. But this kind of act comes under the third lowest level of Iman, as the third level of Iman is to feel bad in our heart about anything wrong happening in front of our eyes. I understand that level 1 of Iman will be applicable in the case of Islamic rule, that is, you stop the thing forcefully which is wrong. But can't we at least speak and tell the people in a peaceful manner that what you are doing is wrong, and it comes under level 2 of Iman? Similarly, any peaceful protest for a valid reason of wrong activity comes under the level 2 of Iman. Can you please explain how to fit ourselves in Iman categories in today's scenario? We should scale our Iman keeping in mind the result of what? Kindly advise. اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں جس زمانے میں لیا ہے آپ نے اس کو. یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ اور پولیٹیکل ہنگامہ, اس کا کیا تعلق اس حدیث سے؟ دیکھیے, ڈیلی لائف جو ہماری ہے اس سے تعلق ہے. ڈیلی لائف, اس کا کچھ بھی پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں مسلم ملکوں میں پالیٹکس کو لے کر کے, وہ تو بالکل حرام کام ہے, حرام, اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ جو ہے ڈیلی لائف میں کیا اگر اس میں یہ انہوں نے غلط کہا یہ کہ فورس کا ذریعہ اس کو ختم کرتے ہیں, مطلب بغیر استطاعت ہمیں اس میں کوشش کرنا چاہیے. اس میں استطاعت تو ڈیلی لائف میں آپ جب کہیں دیکھیں کوئی چیز برائی کی, ڈیلی لائف میں چاہے گھر میں گھر کے باہر, تو وہاں ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم منع کرنے پر قادر ہوں تو منع کریں, لیکن منع کرنے پر جھگڑا بڑھتا ہو تو ہم اس کے لیے دعا کریں. دل میں اس میں ہے کہ فب قلبی کا معنی ہے کہ اس کی دعا کرنا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے برائی ختم کرنا پر کھڑے ہو جائے پروٹیسٹ کرنے اور ایک نیا بلڈ شیڈ ہو, نیا خون خرابہ ہو, جو کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو, وہ تو حرام ہے, اسلام حرام. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو سچویشن ہے کیا وہ سچویشن میرے قابو کی ہے, وہاں پازیٹیو رول کر سکتا ہوں میں, نہیں تو چپ چاپ جا کے مسجد جا کے دعا کیجیے. یہ تو بالکل حرام ہے کہ آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, جھنڈا لے کھڑے ہو جائیں اور اس بعد گولیاں چلیں, بم برسیں اور لوگ مرے کٹیں. یہ اس حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ سپر حرام ہے بلا شبہ. جو آج کل ہو رہا مسلمانوں میں جگہ جگہ, یہ سب حرام ہے, حرام. اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں. حدیث میں ہے کہ پیسفل طریقے سے, رزلٹ اورینٹیڈ طریقے سے, بقدر استطاعت آپ اگر کسی برائی کے بارے میں کچھ کر سکتے تو کیجیے, نہیں تو چپ چاپ جا کے مسجد دعا کیجیے. اور پولیٹیکل پروٹیسٹ کا تو ہرگز ہرگز تعلق نہیں اس سے, اس حدیث سے بالکل اس سے تعلق نہیں. میں اس کو پولیٹیکل پروٹیسٹ کو حرام سمجھتا ہوں. اس لیے حرام سمجھتا ہوں کہ صحابہ نے کبھی ایسا کیا نہیں, رسول اللہ نے کبھی ایسا کیا نہیں. مکہ میں وہ سب مسائل موجود تھے جس کو لے کر پولیٹیکل پروٹیسٹ کیا تھا, اپوزیشن کیا تھی. رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس وجہ میں اس کو حرام کہتا ہوں. یعنی اپوزیشن کے جو طریقے آج کل چل رہے ہیں دنیا میں, رائٹس کو لے کر کے اور پولیٹیکل ڈیمانڈ کو لے کر, وہ سب کے اسباب موجود تھے مکہ میں. رسول اللہ نے نہیں کہا اس کو, تو مسلمان کرتے ہیں تو اسے فعل حرام کرتے ہیں. مجھے ذرا بھی اس میں شک نہیں کہ حرام ہے. یہ جو حدیث میں ہے وہ صرف یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں گھر کے اندر گھر کے باہر آپ لوگوں کو نصیحت کریں, کوئی بات دیکھیں تو نصیحت کریں, بشرطیکہ آپ کو وہاں پر بات اور بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو. مثال کے طور پر دیکھیے, مسجدوں میں ایک
ایک امام فرد کے مسجد میں آ گیا, آپ کا خیال ہے کہ امام جو ہے غلط امام ہے, تو کیا کرتے ہیں مقتدی, اس کو ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں, اس کے پھر نماز ناجائز ہے. یہ بالکل غلط کام ہے. آپ کو صرف یہ حق ہے کہ مقتدیوں سے کہیں کہ امام صحیح نہیں ہے, تو اور ہم امام کو بدل لیں, نرمی سے کہیں. اگر مقتدی تیار اس کا نہیں ہے تو چپ چاپ سے آپ نماز پڑھ کے چلے جائیے, اور کچھ آپ کو حق نہیں کچھ کرنے کا. تو خاموش اور رزلٹ اورینٹڈ نصیحت اس سے مراد ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. رزلٹ اورینٹڈ نصیحت, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی رزلٹ اورینٹڈ کاؤنسلنگ, اس حدیث میں رزلٹ اورینٹڈ کاؤنسلنگ کی بات کہی گئی ہے, نہ کہ پروٹیسٹ کی. پروٹیسٹ بالکل حرام ہے اسلام میں.